الا، چلیے آپ ترجمے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ نبی سے بڑھ کر امت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں کھول کھول کر بتا دی جائیں کہ یہ کام کرنے کے ہیں۔ آخرت تو آخرت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کاموں کی تمہیں فائدے عطا کریں گے۔ دوسری طرف جو چیزیں امت کے لیے نقصان دہ ہیں، آخرت کو تو تباہ کرتے ہیں، دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ جو چیزیں امت کے لیے نقصان دہ ہیں، جو آخرت کو بھی تباہ کرتی ہیں اور بسا اوقات کبھی کبھی دنیا کو بھی تباہ کر جاتی ہیں، تو نبی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ان باتوں کو کھول کر امت کے سامنے رکھی جائیں۔ اگرچہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، ہر طرح سے ستاتے ہیں، طعنے مارتے ہیں، نبی کو کبھی کبھی لوگوں کی ضربیں سہنی پڑتی ہیں، اور کبھی تو معاملہ اس حد تک گزر جاتا ہے کہ نبی کو اپنی جان بھی اس راستے میں دینی پڑتی ہے۔ بعض انبیاء بنی اسرائیل جو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کا جرم کیا تھا؟ یہی نا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو چیزیں اس امت کے لیے نقصان دہ ہیں ان باتوں سے امت کو خبردار کیا جائے، امت کو بچایا جائے، لیکن یہ بدبخت قوم یہودی، انہوں نے اپنے خیر خواہوں کو نہ پہچانا اور الٹا ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دین کے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے شہید کر دیے گئے۔ تو یہ نبی کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آگے اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، الا وان عافیت هذه الامه فی اولها، یہاں لوگوں سن لو، اس امت کی عافیت پہلے حصے میں ہے۔ امت کا پیور طبقہ، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ یہ تین زمانے جن کو اللہ کے رسول بہتر کہہ رہے ہیں، ان زمانوں میں بھی کچھ نہ کچھ فتنے آئے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیجئے، بعض فتنوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح کچل لیا۔ حضرات علماء اور دین کے معاملے میں جو ذرا بھی تعلق رکھتے ہیں دین سے اور اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا یہ کون سا فتنہ تھا، فتنہ ارتداد، جھوٹے نبی کو تسلیم کر لینا، زکوٰۃ کا انکار کر دینا، یا زکوٰۃ کو ماننا لیکن ہم خلیفہ کے پاس جا کر ادا نہیں کریں گے، اس کا انکار کرنا، اس طرح کے فتنوں نے سر ابھارا تھا۔ تو یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اس وقت اس ٹائپ کے فتنے آئے جس کا مقابلہ کیا گیا، لیکن ان تین بہتر زمانوں کے بعد جو فتنے آئیں گے قیامت تک، اللہ کے رسول نے ان فتنوں کے بارے میں کیا نشاندہی کی، دیکھیے وہ فتنے کیسے ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں آپ، الا وان عافیت هذه الامه فی اولها، سن لو اس امت کی عافیت پہلے حصے میں، وسیصیب آخرها بلاء وفتن، اور امت کے پچھلے حصے کو ایسی مصیبتیں اور
ایسے فتنے پیش آئیں گے، ان کو دوچار ہونا ہوگا۔ یرفق بعضها بعضا، یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں یرفق بعضها بعضا، جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ یرفق ہے، یہ فتنے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح ہوں گے۔ اس صورت میں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ جس ٹائپ کی مصیبتیں، آزمائشیں، فتنے پہلے لوگوں کو پیش آئے، اسی انداز کے فتنے بعد والوں کو پیش آتے رہیں گے۔ ہمارے زمانے میں مخالفین کی طرف سے جو آزمائشیں اور فتنے اہل ایمان کو پہنچتے رہتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کی مثال اور جس کا نمونہ پہلے نہ ملتا ہو۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھ لیجیے، جو فتنے چل رہے ہیں، تبدیلی مذہب کا فتنہ ہو، اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مارے جانے کا فتنہ ہو، اسلامی قانون سے چڑھ کر اس کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہو، یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کی جا رہی ہو، ان میں سے کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں ہے جو پہلے پیش نہ آیا ہو۔ بعد میں آنے والے فتنے پہلے فتنوں کے بالکل ان کے مشابہ ہوں گے، ان جیسے ہوں گے۔ یرفق بعضها بعضا، بعض علماء نے اس کو اس طرح پڑھا، یرقق بعضها بعضا، رقق یرقق ترقیق۔ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو کمزور بنا دے گا، کمتر بنا دے گا۔ نمبر 2 پہ آنے والا فتنہ ایسا محسوس ہوگا کہ نمبر 1 والا کمزور تھا، یہ تو اس سے بڑا ہے۔ نمبر 3 پہ جو فتنہ آئے گا، نمبر 2 کا فتنہ اس کے سامنے کمزور معلوم ہوگا۔ نمبر 4 میں آنے والا فتنہ اس کے سامنے نمبر 3 کمزور معلوم ہوگا۔ الغرض یہ کہ بعد میں آنے والے فتنے گزشتہ فتنوں کے مقابلے میں شدت اختیار کرتے جائیں گے، اور یہ بات بھی بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم مسلمان پوری دنیا میں جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ فلاں زمانے میں جو فتنہ آیا تھا، جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل فتنہ تو اس کے بعد آیا، اور فلاں کی حکومت کے زمانے میں جو فتنہ آیا تھا اس سے بڑھ کر تو اب ہے۔ الغرض اس وقت پوری سرزمین اہل اسلام مسلمانوں کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، اور نت نئے فتنے پوری پلاننگ کے ساتھ مخالفین اپنی پوری صلاحیت، طاقت اور دماغ کو جھونک کر ان فتنوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اب مقصد صرف یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایمان سے اور اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، ان کا رشتہ اس سے توڑ دیا جائے۔ اب یہ فتنے کیسے ہوں گے دیکھیے، آپ فرماتے ہیں تجیء الفتنہ، فتنہ آئے گا، فیقول المومن، مومن کہے گا ہذہ مہلکتی، یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں ثم تنکشف، پھر یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ ثم تجیء، دوسرا فتنہ آئے گا، فیقول ہذہ وہذہ، یہ ہے فتنہ، یہ اور یہ مجھے ہلاک کر کے رہے گا۔ ثم تجیء، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، فیقول ہذہ وہذہ، یہ ہے فتنہ، یہ اور یہ مجھے ہلاک کر کے رہے گا۔ تنکشف، یہ بھی ختم ہوگا، پھر آگے فتنہ آئے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔
اس فتنے کے زمانے میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حالات کا رونا رو کر اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لینا چاہیے کہ ہم تو ایسے زمانے میں چل رہے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، ہم دبے کچلے ہوئے ہیں، ہم مضبوط ایمان کی بات ایسے وقت میں کہاں کر سکتے ہیں، لہذا ہم انہی کی طرف ڈھل جائیں اور مخالفین جس بدنیتی کی وجہ سے فتنے لا رہے ہیں کیا ان کے مشن کو ہم پورا ہونے کا موقع دیں؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ جیسا کہ بعض لبرل مسلمان اور کمزور ایمان والے مسلمان یہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں چاہے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا پیغام دیتے ہیں ایسے موقع پر؟ کیا فرمایا آپ نے؟ دیکھیے